وظیفہ برائے الرجی اور جسمانی خارش قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مکمل ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے۔ کوئی انسان دولت سے آزمایا جاتا ہے، کوئی اولاد سے، کوئی عزت سے اور کوئی صحت سے۔ بعض اوقات انسان کو ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جو بظاہر چھوٹی لگتی ہیں لیکن اندر سے انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری الرجی اور جلدی خارش ہے۔ یہ وہ مرض ہے جو کبھی ہلکا سا ہوتا ہے تو کبھی شدید ہو کر پورے جسم کو گھیر لیتا ہے۔ مریض کو دن رات سکون نہیں ملتا، وہ بار بار جسم کو کھجاتا ہے، یہاں تک کہ جسم سے خون رسنے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بیماری کا علاج ڈاکٹروں اور ہسپتالوں سے کرواتے ہیں، مختلف قسم کی دوائیاں کھاتے ہیں، مرہم لگاتے ہیں، کبھی ایلوپیتھک میڈیسن کا سہارا لیتے ہیں تو کبھی دیسی اور حکیمی نسخے آزماتے ہیں۔ بعض اوقات وقتی طور پر آرام آ جاتا ہے لیکن جیسے ہی دوائی چھوڑتے ہیں بیماری دوبارہ لوٹ آتی ہے۔ اس طرح مریض مایوسی اور تھکن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو یاد آنا چاہیے کہ اصل شفا دینے والا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم یا کوئی دوا نہیں ہے۔ اصل شفا تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دوا صرف ایک ذریعہ ہے مگر شفا دینا اللہ ہی کا کام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں وہ کچھ اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ آیت خود ہمیں بتا رہی ہے کہ بیماریوں سے نجات کے لیے قرآن کریم سب سے بڑی دوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا مجرب وظیفہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہمیشہ امت کو قرآن و سنت کے ذریعے رہنمائی عطا فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منقول ہے کہ جس شخص کو جلد کی بیماری، الرجی یا ایسی خارش لاحق ہو جائے جو شدید ہو، یہاں تک کہ جسم کو کھجاتے کھجاتے زخم اور خون نکلنے لگے، تو وہ یہ عمل کرے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 کو 21 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے سے پہلے اور بعد میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ یہ تلاوت کر کے پانی پر دم کریں اور وہ پانی پیئے۔ یہ عمل روزانہ جاری رکھیں جب تک کہ مکمل آرام نہ آ جائے، چاہے 10 دن لگیں، 15، 20 یا اس سے بھی زیادہ مسلسل پڑھتا رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت اور اللہ کی رحمت سے یہ موذی مرض ختم ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات خاص یاد رکھنی چاہیے کہ وظیفے کی اصل روح یقین ہے۔ اگر انسان دل میں شک رکھے کہ شاید فائدہ ہو یا نہ ہو تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر پکا یقین کرے کہ شفا اللہ کے کلام میں ہے اور قرآن ہی میرے لیے علاج ہے، تو پھر وہی کلام اس کے جسم کے لیے دوا اور روح کے لیے سکون بن جائے گا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا وظیفہ اسی مقصد کے لیے ایک دوسرا وظیفہ حضرت جعفر بن محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو شدید الرجی یا خارش ہو وہ یہ عمل کرے، سورۃ القدر کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اس تلاوت کو پانی پر دم کریں اور صبح و شام وہ پانی پیے۔ وظیفہ بھی اللہ کے حکم سے بیماری کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ یا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دوا ہو یا وظیفہ، دونوں صرف سبب ہیں۔ نہ دوا بذات خود شفا دیتی ہے اور نہ ہی وظیفہ اپنی طاقت سے کچھ کر سکتا ہے۔ اصل شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوا اور وظیفہ دونوں وہ دروازے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شفا کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ وظائف سکھائے تاکہ ہم اللہ کے کلام کو وسیلہ بنا کر اس کی رحمت کو کھینچ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بنے گا۔ جب قرآن ہماری آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے تو دنیاوی بیماریوں کے لیے بھی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ یقین کے بغیر کوئی وظیفہ اثر نہیں دکھاتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دوائی کھائے مگر دل میں کہے یہ تو بیکار ہے۔ یقین کے بغیر کوئی وظیفہ اثر نہیں دکھاتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دوائی کھائے مگر دل میں کہے یہ تو بیکار ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، ظاہر ہے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے سوچے کہ شاید فائدہ ہو یا نہ ہو تو فائدہ نہیں ملتا۔
یقین کی پختگی ایسی ہونی چاہیے کہ انسان دل سے یہ مانے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس میں برکت اور شفا رکھی ہے۔ میرا کام عمل کرنا اور دعا کرنا ہے، باقی نتیجہ اللہ کے سپرد ہے۔ آئیے اس وظیفے کو آسان زبان میں ایک بار پھر دہرا دیں تاکہ کوئی شخص بھی اس پر عمل کرنے میں دشواری محسوس نہ کرے۔ وظیفہ نمبر 1، وضو کر لیں، کسی صاف جگہ بیٹھ جائیں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 14 کو 21 مرتبہ پڑھیں، پھر دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد پانی پر دم کریں، وہ پانی پی لیں۔ یہ عمل دن میں 1 بار کریں۔ وظیفہ نمبر 2، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، سورۃ القدر 7 مرتبہ پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پانی پر دم کر کے صبح و شام وہ پانی پی لیں۔ بچوں اور بڑوں کے لیے یکساں فائدہ۔ یہ وظیفہ صرف بڑوں کے لیے نہیں بلکہ بچے، جوان، مرد، عورت، بوڑھے سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر چھوٹے بچے کو خارش ہے تو والدین خود پڑھ کر پانی پر دم کریں اور بچے کو پلائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب کو شفا عطا فرمائے گا۔ آخر میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وظیفہ ہو یا دوا، دونوں کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ سے راضی رہے اور دل میں پکا یقین رکھے کہ میرا رب ہی شفا دینے والا ہے۔ جب دل اس یقین پر جم جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معجزے کر دیتا ہے۔ آئیں ہم سب مل کر یہ دعا کریں، یا اللہ ہمیں قرآن پاک کے نور سے بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہمارے جسموں کو صحت، ہمارے دلوں کو سکون اور ہماری روحوں کو نور سے بھر دے۔ ہمیں قرآن پر یقین اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔